سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، دوسرے پارے کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک کو، یعنی حج کے اعمال کو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اللہ کا ذکر کر لو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ یہ ایک حکم ہے، ویسے اس کا تعلق حجاجی کرام کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ حجاجی کرام جب حج کے مناسک میں سے سب سے بڑھ کر رکن عظیم وہ وقوف عرفہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے دوبارہ مینا کی طرف آتے ہیں اور پھر قربانی کا عمل۔ بہرحال چونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، لوگ جب فارغ ہو جاتے اور مینا میں آ جاتے اور خیموں میں پڑے رہتے تھے تو آپس میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے رہتے تھے اور بڑائی کے تذکرے کرتے تھے، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے یہ کارنامے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ تم جب فارغ ہو جاؤ اپنے حج کے مناسک سے تو تم مینا میں قیام کرتے ہو، اور یہ 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو، اور بعد اس میں 13ویں ذی الحجہ بھی ملا لیتے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر مینا میں قیام کے دوران تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہا کرو، تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے یا تم وطنیت کے حوالے سے، لسانیت کے حوالے سے تذکرہ اور مفاخر کو چھوڑ بیٹھو۔ معلوم ہوتا ہے مسلمان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شروع حج سے لے کر احرام باندھتے ہیں، نہ کوئی شاندار خاص قسم کا لباس، یہاں تک کہ ٹوپی اور پگڑی بھی اتار دیتے ہیں، سادہ 2 کپڑوں کے اندر ملبوس ہو کے، اور مسلمان کی زبان سے ایک آواز لگائی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اب یہ صدائیں ذکر ہی ذکر، اور وہاں سے جب بندے چلتے مینا میں لوگ جمع ہو جاتے، پھر وہاں سے چل پڑتے عرفات میں ذکر ہی ذکر، پھر مزدلفہ میں ذکر ہی ذکر، پھر مینا میں قیام کے دوران حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگے رہو، کہ اصل تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر جس قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جس ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جس زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر اور نسلیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر نہیں کریں گے۔ مسلمان کا تو قابل فخر چیز وہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے سارے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے۔ تو جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے زندگی گزارنے والا، اللہ کے منشا کو پورا کرنے والا، چاہے وہ یہاں پہ احرام باندھ کے میدان حج میں آیا ہوا ہے، اور چاہے اپنے مقام پہ جا کے نمازوں میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ہاں قومیت کی کوئی حیثیت نہیں، لسانیت کی کوئی حیثیت، یہ تعصبانہ زندگی سے سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نکالنا چاہتے ہیں۔
آج یہ اتنا بڑا اجتماع 16-17 لاکھ کے حاجیوں کا اجتماع جو ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ کون جمع ہو رہے، پاکستان والے، ہندوستان والے، انگلستان والے، عربستان والے نہیں، مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ یہ مسلمان اپنے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے فریضے کو پورا کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بنیاد یہ ہے کہ مسلمان کو تو مزاج یہ ہو کہ میں اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ اس سے بار بار یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھتے رہا کرو۔ اصل تو مسلمان کی زبان سے اللہ کے ذکر کو مقصود بنانا ہے کہ مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر پر چلتی رہے بس۔ اس لیے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہوئی اور جس کا عمل اچھا ہوا یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول ای العمل افضل، اعمال میں بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تو دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اللہ کا ذکر انسان کی زندگی کا سب سے بڑھ کر مقصد ہے کہ انسان مرتے دم تک اللہ کے ذکر میں لگا رہے، کبھی انسان کی زبان یہ اللہ کے ذکر سے خشک نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قعد مقعدا، کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھ گیا لم یذکر اللہ، اور اس مجلس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کان علیہ وطن، تو یہ مجلس اور اس مجلس کے اندر بیٹھنا کل قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کی بات ہوگی۔ اور فرمایا من استجع مضجعا، کوئی بندہ اپنے خوابگاہ پہ چلا گیا اور یہ لیٹ گیا لم یذکر اللہ، اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کی بات ہوگی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھ گیا اور یہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اس مجلس سے اٹھ گیا تو یہ اس کے لیے مردار گدھے کی مانند ہے، یعنی گویا ایسے مردار گدھے کے پاس سے یہ بندہ اٹھ گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھ گیا لم یذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود نہیں بھیجا، ولم یصلی علی النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مجلس اس کے لیے کل قیامت کے دن حسرت کی بات ہوگی، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا، اللہ چاہے اس کی بخشش کر دے۔ اس لیے حاجیوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور مسلمان کو ایک زندگی سمجھائی جا رہی ہے، اپنی ہر مجلس کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو۔ اب میں سوچوں کہ بلوغت سے لے کر آج تک میں کتنے مجالس اٹینڈ کر چکا اور اس مجلس کے اندر میں کتنا اللہ کا ذکر کر چکا۔ آج جو ہم تکبیرات شروع کر سکے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کو یاد رکھنا مقصود ہے۔ ایک ہے ذکر اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کو یاد کرنا اس لیے کہ ہم ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنے والے بن جائیں، کہ میرا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہو، میرا حج اور میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، یہاں تک کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، میں کوئی جاب کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ عمل کروں، میں رشتہ داری پورا کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، یہ تب ہوگا جب مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگی۔
اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کر لیا کرو، کیونکہ جب بندہ باتیں زیادہ کرتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو انسان کے دل کے لیے سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی اس سے انسان کا دل سخت بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ فرمایا اپنی باتوں کے اندر اللہ کے ذکر کو زندہ کر لو، اپنی مجالس کے اندر اللہ کے ذکر کو زندہ کر لو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم نے سے کسی نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن پاک کے اندر سونا اور چاندی مال بدولت کو جمع کرنے کی مذمت تو بیان فرمائی، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن بتائیں تو صحیح لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، ہمیں بتائے تو صحیح کون سا مال اچھا مال ہے کہ بندہ اس کو جمع کرنے میں لگ جائے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کے پیسے اور درہم اور دینار اور ڈالر اور سونا اور چاندی یہ جمع کرنے کی چیز نہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو، تو کون سا مال ہم جمع کر لیں، ہمیں یہ اگر پتہ ہوتا کیا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر مال جس کو انسان جمع کر لے وہ کیا ہے، فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ فرمایا تین باتیں جس کو مل گئی اس کو دنیا کا سب سے بہترین مال مل گیا۔ پہلی بات جس کی اللہ جل شانہ زبان ذکر پر چلا دے، لسان ذاکرون، جس کو زبان مل گئی ذکر کرنے والے، جو اللہ کی یاد میں رطب اللسان، یعنی اللہ کی یاد میں اس کی زبان تر و تازہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وقلب شاکر، اللہ نے وہ دل عطا فرمایا جو دل اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ وزوجۃ مؤمنہ، اللہ نے ایمان والی بیوی عطا فرمائی ہے، تعینہ علی ایمانہ، جو بندے کی مدد کر لے اس کے ایمان پر، یعنی بندہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ عورت اور بیوی اس کے لیے مددگار بن جائے، نیک اعمال کو پورا کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ تین چیزیں جس کو حاصل ہو گئی وہ دنیا کے بہترین مال جمع کرنے والا ہو گیا۔ اس لیے آج اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اور آج کا سبق یہی ہے کہ ہماری کوئی محفل مجلس اللہ کے ذکر کے بغیر برخاست نہیں ہوں گی۔ ہم جہاں بیٹھے ہوں جس مجلس کے اندر ایک بات ضرور اللہ کا کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس مجلس کے اندر، اور یہی اس مجلس کے لیے کفارہ ہو جائے تاکہ مجلس کے گناہوں سے ہماری نجات حاصل ہو جائے۔ اب ہمارے پاس آج کی رات ہے اور یہ رات عید کی رات ہے، اور یہ ایسے مبارک رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 راتیں عید کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گزار چکا، یہ نہیں کہ پوری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، نہ ہو سکے کچھ دیر آرام کر لیں، کچھ دیر اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ فرمائے جو ان راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے اللہ کے ذکر کی رات ہے، ہم کوشش کریں اس میں اعمال کریں۔ اور پھر جس طرح الحمدللہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے، پہلے 9 دن الحمدللہ اکثر لوگ اس میں روزہ رکھ چکے، نفلی روزہ۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امساک کا تھا، روزہ نہیں ہوتا تھا لیکن کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے تھے قربانی تک۔ جب صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت داخل ہو جائے اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے جب قربانی ہو جاتی، قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرتے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی کر سکتے، اچھی بات ہے، نہ کر سکے کوئی مثلا شوگر کا بیمار ہے کوئی مثال کے طور پر، لیکن کرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ اگر قربانی کا گوشت لیٹ ہے تو خیر ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان اعمال کا گھر میں مذاکرہ کر لیں، اللہ مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔